अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमा शाहिद। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह ही सुबह, और सुबह में मैंने अपना नाश्ता रेडी किया। नाश्ता रेडी करते हुए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है ना, इसमें एटलीस्ट नाश्ते का जो काम है ना वो जल्दी जल्दी निपटाना होता है, क्योंकि और भी बहुत सारे काम पेंडिंग होते हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं। तो अगर कैमरा ऑन करो तो थोड़ा सा टाइम लगता है, इसकी वजह से जो है फिर मैंने जल्दी से नाश्ता रेडी कर लिया और फिर यहाँ ले आई थी नाश्ता एंजॉय करने के लिए। नाश्ते से फ्री होने के बाद फ़ौरन ही मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि आज मुझे वेजिटेबल राइस बनाने थे और इसके अलावा जो है मुझे दाल बनानी थी, तो मैं किचन में आ गई थी ये बनाने के लिए। और इसकी रेसिपी तो बिल्कुल सिंपल है, आई थिंक आप लोग भी बहुत अच्छी रेसिपी से बनाते होंगे। आज रेसिपी से हट के चलें कुछ और बात कर लेते हैं। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इस टॉपिक पर बात की जाए, जो कि बहुत ही कोर इशू है और मैं समझती हूँ कि ये हर घर का मसला है। हम में से बहुत से लोग इन मसाइल से दो चार होंगे, टॉक्सिक पर्सन या टॉक्सिक रिलेटिव्स को फेस कर रहे होंगे। ऐसे में बहुत ही मुश्किल हो जाता है लाइफ को सही डगर पर लाना, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि हमारी सोसाइटी में टॉक्सिक लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और टॉक्सिक पर्सन किसी न किसी तरह आपकी लाइफ में अपने नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ देते हैं, जो कि लाइफ को डिस्टर्ब करके रख देते हैं। और ये टॉक्सिक पर्सन्स आपके रिलेटिव्स में भी हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, वर्क प्लेस में भी हो सकते हैं, और इसके अलावा आपके इन लॉज में भी हो सकते हैं। और अगर ये टॉक्सिक पर्सन्स आपके रिलेटिव्स या आपके इन लॉज में से हो, तो फिर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ पर पड़ता है। एक घर में बसने वाले लोगों की सोचें और मिजाज तो डिफरेंट होते ही है। अल्लाह ताला ने हमें बनाया ही डिफरेंट है, एक जैसे नहीं बनाया। तो हमारी सोचें, हमारे मिजाज, हमारे आदत और इतबार की तमाम चीज़ें भी डिफरेंट ही होती हैं। फिर जब दो डिफरेंट फैमिलीज के लोग एक फैमिली का हिस्सा बनते हैं, तो डिफरेंट इश्यूज का सामने आना भी एक जेन्युइन सी बात है। ऐसे में अगर एजुकेशन का भी फुकदान हो, फिर तो सिचुएशन ही क्रिटिकल बन जाती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप ना अपनी कोई बात सही तौर पर डिफाइन कर सकते हो और ना ही किसी को समझा सकते हो। फिर अगर टॉक्सिक लोगों में जेलसी भी पाई जाए, तो सामने वाला आपकी बात को एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है, आपके हुकूक को भी दिमागी तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा, जो हुकूक आपको अल्लाह ताला ने इस रिश्ते में मुंसलिक होने के बाद अता किए हैं। तो बस ऐसे में बहुत ही अक्लमंदी और तहम्मुल का मुजाहरा करना ही सबसे बड़ी दानाई है। सबसे बढ़कर अपने अंदर वो पेशेंस पैदा करना, जिसके ज़रिए से आप इन तमाम मसाइल से सब्र के साथ खुद को निकाल सकते हो। बहुत से लोग मेरी बात से रिलेट करेंगे कि ज़िंदगी में टॉक्सिक रिलेटिव या टॉक्सिक पर्सन या टॉक्सिक पर्सन्स जो आपके बहुत ही करीबी फैमिली से हों, लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। हमें चाहते हुए या ना चाहते हुए ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी में हर किस्म के लोगों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग अपनी जहालत के पेश नज़र दूसरों के लिए मसाइल पैदा करते हैं, तो कुछ लोग मनफी ख्यालात की वजह से मसाइल पैदा करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गफलत की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, उनको सही और गलत की तमीज़ नहीं होती, और अपने अमल की परवाह किए बगैर कि किसी को इससे कितनी तकलीफ हो रही है, बस किए जा रहे हैं और गफलत की ज़िंदगी जिए जा रहे हैं। और ऐसा भी होता है कि ज़िंदगी के बहुत से मामलात में ना कुछ लोग अनसिक्योर फील करने लग जाते हैं, और इस इनसिक्योरिटी में ना सामने वाले की ना हैसियत को तस्लीम किया जाता है, ना उसके राइट्स को तस्लीम किया जाता है, और ना ही उसको वो रेस्पेक्ट या वो मकाम दिया जाता है जो कि उसको मिलना चाहिए। तो बस हमारा इम्तिहान भी ना यहीं से ही शुरू हो जाता है। तो ऐसे में ना मामलात को बेहतर बनाया जा सकता है, मुश्किल सही लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लिमिट्स को डिफाइन कर लेना चाहिए। आपकी क्या लिमिट्स हैं, ये एक हेल्दी एनवायरनमेंट में डिस्कस कर लें और ये अनाउंस कर लें। लोगों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि आपकी क्या लिमिट्स हैं, आपकी कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, और अपनी लिमिट्स के साथ रीजनेबल रहें। कोई भी लिमिट हो, सॉलिड लिमिट होनी चाहिए। जैसे हमारे साथी मामलात हैं तो कोई उनको डिस्कस नहीं कर सकता। हम किसी को ये हक नहीं देंगे कि हमारी रेस्पेक्ट को ख़राब करें। हमारे लिए कुछ शख्सियात बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियात हैं, उनके ऊपर हम किसी भी किस्म की कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सब कुछ तय कर लेना चाहिए कि हमारी क्या क्या वैल्यूज़ हैं, हम किस हद तक किसी को बर्दाश्त कर सकते हैं, क्या चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो सामने वाले को इस बात का बखूबी इल्म होना चाहिए कि ये चीज़ आपके लिए बियरेबल है और ये चीज़ आपके लिए बियरेबल नहीं है। अलावा जो बहुत ही अहम बात है वो ये है कि स्पेस ज़रूर क्रिएट करना चाहिए। जब तक स्पेस क्रिएट नहीं होगा, आप इग्नोर नहीं करेंगे, तब तक आप उनकी शर से महफूज नहीं रह सकते। तो ये ज़रूरी है कि ऐसे लोगों के दरमियान स्पेस क्रिएट किया जाए
اور ان کو اگنور کیا جائے. ادروائز ان کی نیگیٹو تھنکنگ سے، ان کے اس طرح کے بیہیویئر سے اور اس طرح کے ہر قسم کے جو ان کے ایکٹ ہوتے ہیں ان سے آپ محفوظ نہیں رہ سکتے، اور ڈیفینیٹلی پھر وہ آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں مینٹلی طور پر، فزیکلی طور پر. آپ کی لائف کمپلیٹلی طور پر ڈسٹرب ہو کے رہ جاتی ہے. تو یہ ضروری ہے تاکہ ہم ان کی ہر قسم کی منفی سوچ سے، ہر قسم کے منفی عمل سے محفوظ رہ سکیں، ان کی منفی کسی بھی قسم کی اپروچ سے محفوظ رہ سکیں. تو یہ ہمارے اپنے لیے ہی بہت ضروری ہے. اور ایک اور بات جو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ آپ نہ تو کسی کے معاملے میں انٹرفیئر کرو اور نہ ہی کسی اور کو اپنے معاملے میں انٹرفیئر کرنے دو. کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کے معاملے میں بڑے بننے کی کوشش کرتے ہو یا انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اس کو یہ اپارچونٹی دے رہے ہو کہ وہ آپ کے معاملے میں بھی اتنا ہی بڑا بن کے آپ کے معاملات میں انٹرفیئر کرے. تو اپنے اور اپنے پارٹنر کے معاملات کو ایک دوسرے تک ہی محدود رکھنا یہ سب سے بہتر ہوتا ہے. اس سے مسائل نہیں ہوتے بلکہ مسائل ختم ہوتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں ٹاکسک لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی صورت میں ایسے لوگوں کا سامنا رہتا ہی ہے. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ایسے لوگ ہمارے ورک پلیس میں بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے فرینڈ سرکل میں بھی ہو سکتے ہیں، ریلیٹیوز میں بھی ہو سکتے ہیں، ان لاز میں بھی ہو سکتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسے لوگ ریلیٹیوز میں زیادہ ہوتے ہیں اور ان لاز میں بھی بالکل ہوتے ہیں. تو ایسے میں جو میں نے باؤنڈریز کریٹ کرنے کا جو پیرامیٹر آپ کو بتایا ہے تو اس میں ایک سب سے جو اہم بات ہے میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے تھوڑا سا ریزرو لینا چاہیے. یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے اس طرح سے ریزرو رہنا. کیونکہ جب آپ جو ہے اتنا زیادہ ایسے لوگوں سے ملنا ملانا یا بات چیت کرنا کرتے ہو تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اور صرف مسائل پیدا کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتی. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں سامنے والے کے ساتھ اپنے معاملات کو کس حد تک رکھنا ہے، کس حد تک بات چیت کرنی ہے، کس حد تک میل ملاپ رکھنا ہے. اور جتنا آپ سوشل رہتے ہو نا ایسے لوگوں کے ساتھ تو مسائل بھی اتنے ہی پڑتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور اپنے مسائل کو ختم کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو اوائڈ کیا جائے بالکل. بعض اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں یا کچھ لوگ فیملی کا بھی حصہ ہوتے ہیں جن کو اتنا زیادہ اوائڈ بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہاں پر ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ضرورت کے تحت ان سے کانٹیکٹ کیا جائے اور ادروائز اوائڈ کیا جائے. تو ان تمام چیزوں کو پریکٹس کر کے سلولی گریجولی ہم اپنی لائف میں شامل کر سکتے ہیں، اپنی لائف کا حصہ بنا سکتے ہیں. اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے. جب اس طرح کی چیزیں پریکٹس میں آ جاتی ہیں تو پھر آہستہ آہستہ لائف کا حصہ بن ہی جاتی ہیں. تو ایسی چیزوں میں ٹائم ضرور لگتا ہے بٹ کوشش کرنے والے کی کوشش کبھی ناکام نہیں ہوتی. اس کے برعکس ایسا نہیں کرنا ہے کہ ایسے لوگوں کی جلی کٹی باتوں کا شکار ہو کے ہمیں اپنے ایموشنز کو ضائع نہیں کرنا. کیونکہ ہمارے ایموشنز اتنے غیر اہم نہیں کہ ہم اس طرح کے لوگوں پر اپنے ایموشنز ضائع کریں، اپنے ٹائم کو ضائع کریں، اپنی انرجی کو ضائع کریں. یہ لوگ اتنے اہم نہیں ہیں کہ ہم اپنی اتنی قیمتی چیزوں کو ان پر ضائع کر دیں. تو سب سے بہتر یہ ہے اگنورنس. آپ ایسے لوگوں کو اگنور کریں اور اپنا ٹائم اور اپنی انرجی کو ویسٹ کرنے سے بچائیں اور بزی رہیں. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ بزی رہیں. جب ہم بزی رہتے ہیں تو ہمارے دماغ میں اس طرح کے خرافات بھی نہیں آتے اور نہ ہی ہمارے ذہن میں جو ہے منفی خیالات آتے ہیں اور نہ ہی ہمارے ذہن میں کچھ اس طرح کے خیالات آتا ہے جس میں ریونج ہو، جس میں ہم بدلہ لینا چاہیں کہ ہمارے ساتھ اس نے یہ کر دیا تو مجھے بھی اس کے ساتھ یہ کرنا ہے. نہیں، جب ہم اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں اور ہم اپنی لائف میں مگن ہوتے ہیں تو پھر سامنے والا بھی تھک ہار جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار یہ تو ایک دم ڈھیٹ ہے، میں نے اتنا کچھ کر لیا لیکن اس کا سامنے سے ریسپانس ہی نہیں آ رہا. تو ہمیں ریسپانس کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں ریپلائی کرنا ہی نہیں ہے. کیونکہ اس طرح کے لوگ جو وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ ہم اس طرح کی باتوں سے ہائپر ہو کر ریپلائی کریں، ریئیکٹ کریں، جو کہ ریئیکٹ جو ہے ان کو اچھا لگتا ہے. کیونکہ اگر اس طرح کے لوگوں کو ہمارے ریئیکشنز نہ دیکھنے ہو تو وہ ایسی بات ہی نہ کریں. تو یہ چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو اگنور کریں اور اپنی انرجی، اپنا ٹائم، اپنے ایموشنز اور جو اتنے اہم ایموشنز ہوتے ہیں ایسے لوگوں پر ضائع کرنے سے گریز کریں. اپنے کام سے کام رکھیں. ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ایسے لوگ تھک ہار کر ایک جگہ پر بیٹھ جائیں گے. تو اس طرح یہ تمام پریکٹس کر کے گریجولی ان معاملات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. معاملات چیزیں مشکل صحیح لیکن ناممکن نہیں ہے. کوشش کرنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. جب ہم یہ تمام کوشش کرتے ہیں اپنی لائف میں تو ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ چینج آ ہی جاتا ہے اور چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو بس میں نے آج اس مسئلے پر جو ہے بات کرنا چاہیے آج کی ولاگ میں
کیونکہ جب میں دیکھ رہی تھی نا کہ یہ مسئلہ جو ہے نا بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں رائج ہو گیا ہے اور ہر دوسرے تیسرے گھر پہ نا یہی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس مسئلے پر بات کی جائے، تھوڑا سا اپنی روٹین سے ہٹ کر اور اپنے بلاگنگ سے. ویسے تو میرا جیسے چینل ہے جو بلاگنگ بیسڈ چینل ہے، تو ان تمام چیزوں سے ہٹ کر اگر اس مسئلے پر بات کی جائے، کیونکہ ڈسکشن کرنے سے ہی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بات جو ہے اچھی لگ جاتی ہے یا کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو ہماری پریکٹس میں آ جاتی ہے، ہم پریکٹس کرتے ہیں تو ہم مسائل سے بچ جاتے ہیں یا ایک نئی بات ہماری سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر بہت چینج آ جاتا ہے. تو اس لحاظ سے پھر میں نے چاہا کہ میں یہ تمام مسائل آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجھ سے ریلیٹ کریں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجھ سے ریلیٹ نہ کریں، بٹ میں آپ لوگوں کے بھی پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گی اس مسئلے پر کہ آپ لوگوں کے کیا پوائنٹ آف ویو. آپ لوگ ضرور میرے ساتھ اپنے پوائنٹ آف ویو بھی شیئر کیجیے گا اس مسائل کے حوالے سے. تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اور یہاں پر جیسا کہ میری کوکنگ بھی کمپلیٹ ہونے والی ہے، دال تو تقریباً بن ہی چکی ہے اور اب میں ویجیٹیبل رائس بنا رہی تھی. ریسیپی تو خیر میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کی، بس آپ لوگوں کو دکھایا ہی ہے اور آئی نو کہ آپ لوگ بہت اچھی ریسیپی کے ساتھ بناتے ہوگے. تو بس یہ میرا آج کا جو ولاگ تھا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا، اور اگر اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور مجھے آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا. کامنٹس باکس میں میرے ساتھ کامنٹ ضرور شیئر کیجیے گا اس مسئلے کے حوالے سے، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے آئیڈیاز جاننا چاہوں گی. اور میں ہو سکتا ہے مجھے کوئی نئی بات سمجھ میں آئے، ہو سکتا ہے مجھے کوئی بات آپ لوگوں کی اچھی لگے اور میرے لیے کوئی بات نیو ہو جو مجھے سیکھنے کو ملے، تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اور اب یہاں میری کوکنگ تقریباً ہو چکی ہے، دال بھی بن چکی ہے، رائس بھی بن چکے ہیں. اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ جو ہے دہی میں کیوب ڈال دیا ہے اسپائسز کا رائتا بنانے کے لیے، اور یہ ساتھ میں صفائی بھی ہو چکی ہے پورے کچن کی. تو تقریباً سارا کام ہو چکا ہے اور اب ٹائم ہو چکا ہے کھانے کا، کیونکہ اس وقت ہم لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو بس میں نے کھانا بھی لگا دیا تھا. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، اور اگر اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی کسی نیو اچھے سے ولاگ میں، اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، نیکسٹ ولاگ میں دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ حافظ.